اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بہت سے لوگوں نے میرے بارے میں اعتراض کیا ہے کہ ہم اس کے بیان اس لیے سنتے ہیں یہ تو مقلد ہے. یہ کیا ہے؟ مقلد ہے، ابو حنیفہ کا مقلد ہے. یہ تو ہم تو محققین کے بیانات سنیں گے، جو ریسرچ ہوتی ہے بھائی، تحقیق. یہ نہیں کہ جو ابو حنیفہ نے کہہ دیا اس کے پیچھے دم ہلا کے چل رہے ہیں. تو یہ بھی بڑے خوشنما نعرے ہیں. جو ماضی میں مجتہدین گزرے ہیں نا، ان کے مقابلے میں آج کے محققین جاہل ہیں. یہ محقق نہیں ہے. یقین نہیں آتا تو میرے سامنے بٹھاؤ، میں 2 منٹ میں انشاءاللہ ثابت کروں گا جو اپنے آپ کو محقق کہہ رہا ہے وہ ہے کتنے پانی میں. تو جہالت کی 2 قسمیں ہیں. ایک آپ جاہل ہو لیکن آپ کو پتہ نہ ہو کہ میں جاہل ہوں. ایک انسان جاہل ہو لیکن پتہ ہے کہ میں کیا ہوں؟ جاہل. تو اللہ کا شکر ہے مجھے پتہ ہے کہ میں جاہل ہوں. آپ کہہ سکتے ہو جب مفتی صاحب آپ خود کہہ رہے ہو کہ آپ جاہل ہو تو ہم آپ کے بیان کیوں سنیں؟ بھائی میں آپ کے مقابلے میں جاہل نہیں ہوں، ابو حنیفہ کے مقابلے میں جاہل ہوں، امام شافعی کے مقابلے میں آپ سے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم زیادہ دیا ہے. تو جو اپنے آپ کو محقق کہہ رہے ہیں نا اس زمانے میں، ان سے الحمدللہ ہم پڑھے لکھے بہت زیادہ ہیں. ہم ان سے بہت زیادہ الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں. اللہ نے ہمیں ان کی نسبت، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم سے بہت علم دیا ہے. لیکن یہ اعتراف ہمیں ہے کہ جو اسلاف تھے ان کے مقابلے میں ہمارا علم بہت ناقص ہے. ان کی مینٹل لیول بہت زیادہ تھا. وہ تابعین، صحابہ تابعین کو انہوں نے نمازیں پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ان کا علم حدیث کی سند کا محتاج نہیں تھا، مشاہدے کا علم تھا. امام مالک نے المدونۃ الکبریٰ ان کی مشہور کتاب ہے، اس میں ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ امام مالک رفع الیدین کی حدیثیں لا کے رفع الیدین کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ تابعین کو دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ میں کوئی بھی رفع الیدین کر رہا. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ سب نے کیسے چھوڑ دیا رفع الیدین. تو یہ مشاہدے پر مبنی علم ہے. امام ابو حنیفہ نے عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کی پوری فوج دیکھی ہے جو رفع الیدین نہیں کر رہی. تو یہ علم جو حدثنا سے جو علم آیا ہے اس سے زیادہ پاورفل یہ علم ہے. میں کرنے والوں کا بھی قائل ہوں، میں رفع الیدین کے مسئلے میں شدت کا قائل نہیں ہوں، لیکن ہم جن ائمہ کو فالو کرتے ہیں ان کا علم آپ سے کروڑہ گنا زیادہ. آپ آج کے محقق ان کے پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اور یہ پبلک کو ہٹا رہے ہیں ان لوگوں سے، تحقیق کے نام پہ اپنا مقلد بنا رہے ہیں. ایسی اندھی تقلید آج کے محققین کر رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی ایسی. جس حدیث کو ان محقق آج کے محقق نے صحیح کہہ دیا، دم ہلا کے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح. نہ سند کی الف بے کا پتہ ان کو. فلاں نے لکھ دیا صحیح ہے تو مان لیا صحیح ہے، فلاں نے لکھ دیا ضعیف ہے تو مان لیا. علم حدیث کی الف بے بھی معلوم نہیں ہوتی، ہر چیز میں اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو مجھ پر الزام لگتے ہیں نا یہ تو مقلد ہے، ہم اس کے بیان کیوں سنیں؟ بھائی جس کو آپ محقق سمجھ کے بیان کر رہے ہو میں ثابت کروں گا وہ مجھ سے بڑا مقلد ہے، لیکن وہ ائمہ اربعہ کی تقلید نہیں کر رہا، وہ اپنے کسی باپ کی تقلید کر رہا ہوگا. سمجھتے ہو؟ وہ اپنے کسی باپ کی تقلید کر رہا ہے. تو اب میں کیا زیادہ اس موضوع کو چھیڑتا ہوں، پھر فرقواریت بڑھتی ہے. تو چھوڑ دو یہ تحقیق وحقیق جو ہے نا، یہ سارے فضول لوگ ہیں، کوئی ان تلوں میں تیل ہے نہیں. جو بڑا ہوا ہے نا فنٹر بن کے ہے، عافیت اسی میں اپنے آپ کو مان لو کہ بھائی ہم فارغ ہیں، ٹھیک ہے نا. پڑھے لکھے دیکھو میڈیکل سائنس میں لوگ یہ بات مانتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جا کے فنٹر نہیں بنتے کہ مجھے گردے کا تجھ سے زیادہ پتہ ہے، تو بتا گردے میں پتھری یہاں ہے تو میں میری اپنی ریسرچ ہوگی. ڈاکٹر صاحب اللہ کا واسطہ، وہاں اپنی صحت پہ کمپرومائز نہیں کرتے. چونکہ دین کی فکر نہیں ہے تو جو آدمی تحقیق کے نام پہ کچھ بھی پھینک دے مارکیٹ میں، کوئی انجینئر کو فالو کر رہا ہے، کوئی میڈیکل سائنس کے کسی ڈاکٹر کو فالو کر رہا ہے، کوئی کسی سیاستدان کی تفسیریں پڑھ رہا ہے. بھائی ہر فیلڈ کے ہر فن کے مولا ہوتے ہیں. میں ایک بات آپ کو ایک چھوٹی سی بتاؤں، دیکھو یہ جتنے متجددین ہیں نا، جو نئے نئے فرقے، یہ آپ کو فقہ اور فقہا سے ہٹائیں گے کہ جو اسلامی ذخیرہ ہے نا فقہ کی کتابوں کا، یہ غلط ہے. بہشتی زیور غلط، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو امام شافعی کی شرح المہذب ہے، فقہ کی مشہور کتاب ہے جو علامہ نووی کی، یہ غلط. اور فقہ حنفی کی مشہور کتاب رد المحتار، یہ غلط. جو بھی امام مالک کی المدونۃ الکبریٰ اور اس کے بعد جو فقہ کی کتابیں لکھی گئیں وہ غلط. تو چاروں مذاہب کی فقہ کی کتابیں ملتی ہیں ہمیں، اس کے علاوہ تو ملتا ہی نہیں کچھ. لیکن ان کی کوئی اپنی کتاب مارکیٹ میں کبھی نہیں آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟
بھئی یہ تو ساری ہو گئی کیا, ان میں تو مسائل ہوتے ہیں A to Z, یعنی کتاب الطہارہ سے شروع ہوتے ہیں, نکاح طلاق کے حکام, تجارت کے حکام, روزے کے حکام, تمام فقہ کی کتابوں میں ایسا ہی ہوتا ہے, ایک ایک جزیہ بہت تفصیل سے لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں, تو ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کر کے پوری کتاب کو غلط کہنا صحیح نہیں بنتا. وہ تو ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, علماء بتا دیتے ہیں بھئی یہ غلطی ہوئی ہے, حاشیے میں اس کی اصلاح کر دی ہے, بھئی اصل یوں ہے یوں نہیں ہے. لیکن آپ ان جدید محققین سے کہو کہ پھر اپنا فقہ مرتب کرو نا, کوئی یہ اپنا فقہ آج تک مرتب نہیں کر سکے, کوئی بھی نہیں. ہر آدمی کا اپنی ایک کتاب ہوگی, 10 محققین مل کے بھی آج تک ایک کتاب ایسی نہیں لکھ سکے جس پر 10 کے 10 متفق ہوں, جس میں آپ کو روز مرہ کے مسائل ملتے ہوں, حیض و نفاس کے مسائل ہوں, اس میں خواتین کے نکاح طلاق کے مسائل ہوں, تجارت کے مسائل ہوں, حج کے مسائل ہوں. نہ ان کا کام ہے کتابوں سے کیڑے نکال کے کتابوں سے بدگمان کرنا, اس کے بعد لوگ کیا ہو جائیں, بے یارو مددگار. اب مسائل کس سے پوچھیں, سب پر تو اعتماد ختم, اور خود ان کو بھی مسائل نہیں آتے ہیں. ان کو 6 8 10 مسائل آتے ہیں جس میں امت میں فرقواریت کی آگ لگانے کے لیے جو کافی ہوتے ہیں. جیسے موسیقی جائز ہو گئی, اور داڑھی واڑی نہیں ہے اسلام میں, بس یہ مسئلہ ہو گیا. اور کیا ہے, اور طلاق ثلاث کا ایک نکال دیا, 3 ایک ہوتی ہیں, اور چند اختلافی مسائل, تراویح 8 رکعت ہوتی ہے, اور اللہ بھلا کرے آپ کا, اور خواتین کا پردہ نہیں ہے, جو غامدی سوچ سے جو متاثر ہے نا, یہ چند چیزیں. اور کربلا کا میں یزید اور وہ صحیح تھا, اور وہ کہہ رہا وہ غلط تھا, اور وہ یوں ہو گیا تھا, اور وہ یوں ہو گیا تھا. یہ چند ایک مسائل تحقیق کر کے آپ کو علماء سے بدگمان کر دیا. اب خواتین فون کرتی ہیں, بھائی 2 دن خون آ کے بند ہو گیا, یہ حیض شمار ہوگا یا استحاضہ؟ علماء سے تو اب پوچھیں گے نہیں, ان کے پاس کوئی تحقیق, بولو کوئی کتاب ہی نہیں ہے نا. ایک خاتون امریکہ سے مجھ سے بہت زیادہ مسائل پوچھتی تھی, چھوٹے موٹے. میں نے ان کو بولا بھائی دیکھیں, چھوٹے چھوٹے مسائل آپ ہر وقت پوچھتے رہیں, بہتر ہے آپ بہشتی زیور کتاب رکھ لیں گھر میں. بہشتی زیور حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, بر صغیر میں اس کو بڑی مقبولیت ملی ہے. ایک ایک جزیہ اس میں لکھا ہوا ہے مسائل کا, طہارت کے طریقے. میں تو لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں, اور جامعۃ الرشید نے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے. فوراً ایک صاحب کہ بہشتی زیور تو قرآن و سنت کے خلاف, تو فقہ حنفی کی کتاب ہے, ہم فقہ حنفی کو نہیں مانتے. تو بھائی پھر کس چیز کو مانتا ہے تو؟ قرآن حدیث کی روشنی میں ایک کتاب لکھ دے, میں اس کی ترغیب دوں گا بھائی یہ کتاب گھروں میں خواتین پڑھیں, لیکن تیرے جیسے 10 محققین اس پہ متفق ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ فقہ حنفی پہ تو لاکھوں علماء متفق ہیں نا. بہشتی زیور پوری دنیا میں کہیں بھی لے کے جاؤ گے تمام حنفی اس کو مانیں گے. امام شافعی کے فقہ میں کوئی کتاب لکھی ہوگی, پوری دنیا میں جتنے بھی شافعی ہیں وہ اس کو مانیں گے. آپ لکھو محقق تحقیق کر کے, آپ کے پڑوس میں جو مسجد کا امام ہوگا نا وہ اس کو لکھ دے گا یہ غلط ہے, یہ قرآن حدیث کی تحقیق کیا ہے, غلط ہے. آپ صرف اتنا لکھ دو گے نا رفع الیدین سنت ہے. شافعی مذہب میں جہاں بھی جاؤ گے لکھا ہوگا رفع الیدین سنت ہے, فرض نہیں ہے, کیونکہ ایک مجتہد کو فالو کر رہے ہیں, ان کی تحقیق تھی. لیکن آپ شافعی مذہب سے ہٹتے ہو, فقہ حنبلی سے ہٹتے ہو, پھر آپ رفع الیدین پہ ریسرچ لکھو. 10 کتابیں اگر فقہ کی لکھو گے نا, 10 رائے ہوں گی رفع الیدین کے بارے میں. ایک محقق لکھے گا فرض ہے, رکن ہے نماز کا, رفع الیدین جس نے نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوگی. دلیل قرآن و حدیث سے, صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نے نماز پڑھی ایسے پڑھو. تو میری نماز ظاہر ہے ایسے ہی پڑھنی فرض ہے نا. دوسرے نے لکھا ہوگا تحقیق کے بعد کہ رفع الیدین سنت مؤکدہ ہے, فرض نہیں ہے. تیسرے نے لکھا ہوگا سنت مؤکدہ لفظ تھا ہی نہیں نبی کے زمانے میں, یہ سنت ونت کا لفظ ہی غلط ہے, فرض ہے یا جائز ہے, بس تیسری کوئی بحث نہیں. اصطلاحات میں اختلاف شروع کر دے گا وہ. چوتھا لکھے گا کہ رفع الیدین کرنا مستحب ہے. پانچواں لکھے گا کہ رفع الیدین کرنا نماز کا رکن ہے, اگر امام رفع الیدین نہ کرے اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. ایک رفع الیدین میں اگر 20 محقق کتاب لکھیں گے نا تو رفع الیدین کے بارے میں کتنی رائے سامنے آئیں گی, 20 آرا سامنے آئیں گی سامنے. تو چاروں فقہ کے علاوہ اب تک کوئی 5واں فقہ مرتب ہوا ہی نہیں ہے جس پر امت کا ایک بڑے طبقے نے اجماع کیا ہو. سمجھ رہے ہو, کوئی مرتب ہی نہیں ہوا. اور اگر بالفرض آج مرتب ہو بھی جاتا ہے تو سب سے بڑا سوال اس پر یہ ہوگا کہ 1400 سال تک امت کیا کر رہی تھی. پھر
1400 سال میں تو جب یہ مرتب ہی نہیں تھا تو عمل کس پہ کر رہی تھی؟ تو اس کا مطلب 1400 سال سے امت کیا تھی؟ گمراہ تھی نا. یہ تو وہی بات ہو گئی. ایک صاحب کہنے لگے پشاور میں میرا مسلک بہت تیزی سے ہمارا مسلک پھیل رہا ہے. تو ایک پٹھان نے اس سے پوچھا پشاور میں اسلام تو 1200 سال پہلے آیا تھا, یہ اب کیا پھیل رہا ہے بھائی؟ بھائی وہ کیا آیا تھا؟ تو تحقیق کے نام پہ محقق بڑے بڑے مارکیٹ میں ہیں, اور ایک محقق کا تو اللہ نے ایسا جنازہ نکالا ہے الحمدللہ. جہلم جب میں گیا ہوں نا اس کا تو اور میں آپ سے میں یہ موضوع نہیں چھیڑنا چاہتا, میں آپ سے ایک اللہ کا واسطہ دے کے انجینئر کے فین سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کام میرے بجائے انجینئر نے اگر کیا ہوتا اور میں بھاگا ہوتا, وہ کراچی آتا, میں پہلے اس کو ٹائم دیتا کہ جب چاہو آ جاؤ, اور وہ کراچی آ کے ببانگے دہل اتنے فیئر طریقے سے مطالبہ کرتا کہ آپ نمبر دے دو, اور میں پھر بھی نہ آتا. وہ 48 گھنٹے تک کراچی میں گھومتا رہتا اور میں الٹے سیدھے بیانات داغتا کہ پولیس نے پکڑ رہی ہے اور فلانا کر رہا ہو, بورا کیوں لے کر آئے, اور آپ کے جہلم پہنچنے کے بعد پھر میں یہاں کے صفائیاں پیش کر. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انجینئر کے فینس مجھے چھوڑتے؟ بولو. جو خاموشی ہم نے اختیار کی ہے, تمیز سے ایک چیز ریکارڈ کروا کے واپس آ گیا, اس کے بعد میں نے آج یہ ٹاپک چھیڑ رہا ہوں میں. تو آپ کا کیا خیال ہے انجینئر کے فین چھوڑتے ہمیں؟ کس قدر پروپیگنڈا کرتے کہ یہ دیکھا ایسے ہوتے ہیں مولوی, یہ دیکھا ایسے ہوتے ہیں, اور میمز بھی بناتے, مذاق بھی کرتے, اور اس ٹاپک کے علاوہ ان کا کوئی ٹاپک نہ ہوتا, اور بد زبانی بھی کرتے. تو میں انجینئر کے فین سے کہتا ہوں کہ اسی سے تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ حقیقی تحقیق کون کرتا ہے اور کون تحقیق کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے. یہ عبرت کے لیے کافی ہے کہ ایک آدمی کراچی سے چل کے 48 گھنٹے جہلم میں گزار کے آپ کو اتنا فیئر طریقے سے موقع دے رہا ہے, اور آپ نے خود چیلنج بھی کیے ہوئے ہیں, اور آپ ایسے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. اور جب آپ کا بیان آتا ہے تو انتہائی بےہودہ باتیں کہ کتابوں کا بورا کیوں لے کر آئے جہاز میں. میں نے تو یہ ٹاپک چھیڑ دیا, ہمیں کسی کو ذلیل کر کے کیا ملے گا, اور میں نے پیغام پہنچایا کہ آج بھی اگر وہ اس میں کچھ پازیٹیو چیز پیدا ہو جاتی ہے تو ہمارا بھائی ہم گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے. لیکن میں انجینئر کے فالوورز کو اور فینس کو کہتا ہوں کہ اگر یہ کام انجینئر نے کیا ہوتا تو آپ دیکھتے اس کی زبان کیا ہوتی پھر, اور کتنا پروپیگنڈا کرتے, اور لوگ, ہمارا میڈیا بھی ساتھ دیتا اس کا. بی بی سی اس کی خبریں نشر کرتا, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, بی بی سی اس کی خبریں نشر کرتا ہے, تو بی بی سی اس کو سپورٹ کرتا. ملحد اس کو سپورٹ کرتے, ایتھیسٹ, کیونکہ میرے خلاف ایتھیسٹ نے بھی بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ مفتی طارق مسعود جہلم جائے گا تو مار کھا کے آئے گا. یہ ایتھیسٹ نے سپورٹ کیا اس کو اس معاملے میں نہیں کہہ رہے ایتھیسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ایتھیسٹ بھی کلپ بنا کے ڈالتے, دیکھا مولوی بھاگ گیا, دیکھا یہ ہو گیا. تو میں اب ایتھیسٹ بھی خاموش بیٹھے ہیں, ہلکا پھلکا انہوں نے کہا کہ یار ہمیں انجینئر سے یہ امید نہیں تھی, بس بڑی تمیز سے نا, بڑے سیلف اس کی یعنی رسپیکٹ کا خیال کر کے. میرا خیال ہے آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بات کافی ہے. لیکن وہی بات ہے, جب دل پہ مہر لگ جائے اور انسان ہدایت چاہتا ہی نہ ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتی. تو بھائی ہم نہیں کہتے ہم محقق ہیں, ہم آپ کے مقابلے میں محقق ہیں, مجتہدین کے مقابلے میں ہم مقلدی, الحمدللہ اس پہ ہمیں فخر ہے کہ ہم کوئی نیا مسلک ایجاد نہیں کر رہے. جو مجتہدین کی آراء چلی آ رہی ہیں ہم انہیں کو فالو کرتے ہیں. اور یہ جو آپ اندھی تقلید کا ہم پہ الزام تھوپتے ہو نا, سامنے بیٹھو, ہم بتائیں گے اندھا مقلد کون ہے اور وہ تقلید جو علی وجہ البصیرہ ہے وہ کون ہے. ایک آدمی ڈاکٹر کی تقلید کرتا ہے کہ ڈاکٹر پڑھا لکھا ہے, یہ اندھی تقلید نہیں کہلاتی. اسی طرح دین میں کسی مجتہد کو فالو کرنا کہ اس پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے, یہ اندھی تقلید نہیں کہلاتی. وہ تقلید اندھی ہے جو اپنے باپ دادا کی مشرکین کیا کرتے تھے, کہ جن باپ دادا کے برحق ہونے کی دلیل نہ ہو ان کو فالو کرنا. ادھر ہمیں ابو حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل کے برحق ہونے کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے, دلائل کے انبار ہیں. تو ان میں سے کسی کی تقلید کرنا یہ اندھی تقلید نہیں ہے, یہ تقلید عین مطلوب ہے, یہ قرآن و سنت کا حکم ہے. آپ کہہ سکتے ہو پھر صحابہ کی کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ کے فقہ مدون ہی نہیں ہے, کیسے کریں گے؟ حدیث کی کتاب امام بخاری کی ملے گی نا, عبداللہ بن مسعود کی تھوڑی ملے گی آپ کو. اب کوئی غیر مسلم کیا امام بخاری پر اعتماد کیوں کر رہے ہو؟ بھائی انہوں نے ایک کام کیا ہے, تو کام جو کرے گا تو اس کو فالو کیا جائے گا نا. حدیث کے باب میں ہم امام مسلم کو, امام بخاری کو, امام ترمذی کو امام مانتے ہیں, حالانکہ یہ بھی نبی نہیں ہے نہ یہ صحابی ہیں. تو فقہ کا کام جس نے کیا ہوگا اس کو امام بنایا جائے گا. تو فقہ کا کام ان چاروں اماموں نے کیا ہے, ان سے پہلے صحابہ نے کیا نہیں ہے یہ کام, کیونکہ ضرورت نہیں تھی اس وقت.
اور آپ کون سا امام صحابہ کی تقلید کر رہے ہو؟ آپ بھی تو اپنے مولوی کی تقلید کر رہے ہو. آپ کے مولوی نے جو حدیث کہہ دی صحیح ہے، آپ نے اس کو آنکھ بند کر کے صحیح مان لیا. جو حدیث کہہ دیا ضعیف ہے، آپ نے آنکھ بند کر کے اس کو ضعیف مان لیا. میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں نا صحیح مسلم کی کہ امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، جب وہ تلاوت کرے تو خاموش ہو جاؤ، جب وہ ولضالین کہے تو آمین کہو، جب کلپ بنتا ہے یہ حدیث غائب کر دیتے ہیں. یہ تحقیق ہے، اس کو تحقیق بولتے ہیں کہ جو آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے. جب قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، قرآن کہہ رہے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی. یہ بھی تو فاتحہ کے بارے میں ہے نا، فاتحہ بھی ہے اس میں اور دوسری آیت بھی، تو آپ مان لو ہاں یار یہ بھی مضبوط دلیل ہے، تو حنفیہ کی مضبوط دلیل ہے. ہم تو پھر بھی بڑا ظرف کہتے ہیں کہ یار امام شافعی کی دلیل بھی مضبوط، امام ابو حنیفہ کی دلیل بھی مضبوط، دونوں میں کسی کو فالو کر لو. لیکن آپ ایسے اندھے مقلد ہو، آپ کو آپ کے بابوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ جو دلیل ابو حنیفہ کی ہوگی وہ بالکل بھی آپ کو پسند نہیں آنی چاہیے، اس کو بالکل انکار کر دو. جو میرا بابا حدیث پیش کر رہا ہے بس وہی ہے. تو اندھے مقلد ہم نہیں ہیں بھائی، وہ ہیں جو اپنے آپ کو محقق کہہ رہے ہیں، حالانکہ تحقیق کی ہوا بھی نہیں لگی ان لوگوں کے کہ تحقیق کہتے کس کو ہیں، نہ حدیث کا پتہ نہ. اور کمبخت وہ لوگ محقق بنے ہوئے جن کو عربی پڑھنا نہیں آتی ہے، جن کو عربی پڑھنا نہیں آتی ہے، نہ گرامر کا پتہ، نہ الف، نہ صرف کا پتہ، نہ نحو کا پتہ. حدیث کو ترجمے دیکھ دیکھ کے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. وہ کیا بنے ہوئے ہیں؟ محقق بنے ہوئے ہیں. تو جاہل لوگوں کے ہاں میرے بھائی چورن بیچنا آسان ہوتا ہے. ان لوگوں سے علماء کبھی متاثر نہیں ہوتے، جن کی فیلڈ ہے نا وہ متاثر نہیں ہوں گے. لیکن جب علماء متاثر نہیں ہوتے تو یہ ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے. مگر یہ باطل لوگ اس کو اپنے برحق ہونے کی دلیل بتاتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو علماء اس لیے ہم سے متاثر نہیں ہو رہے کہ ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں. ارے واہ، کوئی آپ تحقیق لے کر آئے میڈیکل سائنس کی، کوئی بھی ڈاکٹر متاثر نہیں ہو رہا تو آپ کے غلط ہونے کی دلیل ہے نا. لیکن آپ نے کہا ڈاکٹروں کی چونکہ دکانیں بند ہو رہی ہیں اس لیے ڈاکٹر مجھ سے متاثر نہیں ہو رہے. عجیب پاگل پنا ہے یار، اتنی سینس لیس باتیں ہیں بھائی. تو جو اس فیلڈ کے لوگ متاثر نہیں ہو رہے، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دلوں میں تیل ہے ہی نہیں. کوئی تو متاثر ہونا علماء میں، کوئی بھی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے علماء میں 2 نمبر بھی ہیں تو 1 نمبر بھی تو ہیں. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ سارے 2 نمبر ہو گئے اور اللہ نے 2-4 لوگوں کو پیدا کیا تجدید کے لیے. تو یہ نہیں ہوتا مارکیٹ میں. تو یہ تحقیق وحقیق بیکار قسم کی باتیں ہیں. اور میں ویسے بھی بتا دوں، آپ جتنے دھکے کھاؤ گے نا جو تقلید کو چھوڑ کر آپ تحقیق کے نام پہ جتنے دھکے کھاؤ گے، یا تو آپ ملحد ہو جاؤ گے کچھ وقت کے بعد، یا گھوم پھر کر پھر آپ آؤ گے اسی طرف کہ یار جو امت پہلے جس نہج پہ چلتی آ رہی ہے نا وہی کیا ہے. امریکہ سے ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگا میں نے فقہ حنفی کو چھوڑا، فقہ شافعی کو چھوڑا، پھر میں نے کہا میں دین کا علم حاصل کرتا ہوں اپنے طور پر. کہہ رہے میں نے بہت کچھ حاصل کیا لیکن قسم اٹھا، ابھی بھی ان کا نمبر میرے پاس سیو ہے، کہہ رہے میں نے اپنا وقت برباد کرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، کچھ بھی حاصل نہیں. کہہ رہے وہی جب میں نے بہت اسٹڈی کی نا تو مجھے پتا چلا ہر ایک کے پاس دلیل ہے. یعنی میں یقینی طور پر کسی ایک رائے کو صحیح قرار دے ہی نہیں سکتا. تو کہہ رہے دلائل ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب میں یا تو لوگوں کو اپنی رائے دوں، یہی رزلٹ نکلے گا نا کہ میری رائے ہے. تو انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی عوام ہے جو فقہ حنفی کو فالو کر رہی ہے، جو فقہ شافعی کو فالو کر رہی ہے، میں اپنی رائے اگر پیش کرتا ہوں جبکہ اس رائے کے بارے میں مجھے یہ ہے کہ دوسری رائے بھی وہ کوئی یقینی نہیں ہے، تو سوائے اس کے کہ نیا فرقہ نکلے گا اور 8-10 لوگ میرے ساتھ ہو جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو مجھے انہوں نے فون کیا کہ میں کسی ایک فقہ پہ عبور حاصل کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس فقہ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ رابطہ کریں مجھ سے، اور کوئی دوسرے فقہ کا رابطہ کرے تو میں کہوں کہ بھائی اس فقہ کے جو علماء ہیں ان سے آپ رابطہ کریں. تو نتیجہ بالآخر یہی نکلا کہ عوام کو کسی ایک فقہ کا پابند بنانا پڑے گا. بھائی ایک فقہ کا التزام کرو پھر اسی پہ چلو. یہی حل ان غیر مسلموں کا ہے جو اسلام قبول کر رہے ہیں. وہ بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار کدھر جائیں یار، تمہارا غامدی کچھ اور کہتا ہے، انجینئر کچھ. یہ عام آدمی جب اتنا بیچارہ پاگل ہو رہا ہے تو جو نیا مسلمان ہے، کوئی انگریز مسلمان ہوتا ہے، وہ اگر انجینئر کو سنے، وہ غامدی کو سنے، پھر وہ جناب کوئی نئے اسکالر کو سنے، وہ تو باولا ہو جائے گا. تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہے
غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا تھا آٹومیٹیکلی اس فقہ کو اسی پہ چلنا شروع ہوتا تھا. تو یہ اہل سنت والجماعت کے 4 مکاتب فکر ہیں, یہ چاروں ٹھیک ہیں, ان میں اختلاف وہ والا اختلاف نہیں ہے جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا. تو یہ امت کی جو علماء نے فیصلہ کیا نا, ان چاروں فقہ میں سے کسی کو بھی فالو کر لو, لیکن پراپر طریقے سے ایک کو فالو کرو. ایسا نہ ہو کہ آدھا وہاں سے, آدھا وہاں سے, آدھا وہاں سے, آدھا وہاں سے, یہ ایک چوچو کا مربع بن جائے گا. تو گھوم پھر کے آنا کدھر ہے؟ بالآخر ادھر ہی آنا ہے. تو امت کا ٹائم ضائع کرنے کے بجائے بہتر ہے شروع سے ہی ان کو اس کی, جو زیادہ تحقیق کرتا ہے نا بالآخر گھوم پھر کے وہ آتا ادھر ہی ہے کہ یار کوئی فائدہ نہیں ہوا, وقت برباد کرنے کے علاوہ حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایسا ہی ہوگا. اور پھر دنیا میں جو, اب پاکستان میں آپ اگر کسی اور فقہ کو فالو کرتے ہو تو وہ تو ویسا ہی الگ. امریکہ میں ایک ہمارے دوست ہیں, عالم ہیں, وہ سعودی عرب میں پڑھے ہیں, تو فقہ حنبلی شروع سے عمل کر رہے ہیں. وہ امریکہ میں گئے, وہ وہاں انہوں نے اپنا فقہ چینج کر لیا, حالانکہ حنبلی ہیں, سعودی عرب میں بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں. میں نے کہا چینج کیوں کیا؟ انہوں نے کہا بھائی زیادہ تر لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, تو مجھ سے مسائل پوچھنے والے حنفی زیادہ ہیں, حنبلی بہت تھوڑے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ ایسے فقہ کو فالو کروں ایک کنٹری میں جہاں جس کے فالوورز زیادہ ہیں. تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ حنفی ہو گئے, کوئی بات نہیں, حنبلی بھی ٹھیک ہے. امام احمد حنبل بھی تو اہل سنت والجماعت کے امام ہی ہے نا, ان کی کوئی قرآن تو تورات انجیل کے مطابق تحقیق تھوڑی کرتے ہیں, وہ بھی قرآن و سنت ہے. اب کچھ اختلافات ان کے ہوئے امام حنیفہ سے, تو ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی صحابہ میں بھی اختلاف تھے. لیکن آپ جو تحقیق کے نام پہ امت کو بے لگام کر رہے ہو نا, اس کے بہت خطرناک نتائج نکلیں گے اور نکلنا شروع ہو گئے ہیں. بالآخر امت اسلام کا لبادہ اڑ کے پھینک دے گی, بولے گی پتہ نہیں وہ تحقیق میں کچھ کہہ رہا ہے, وہ تحقیق کچھ اور لا رہا ہے, وہ کچھ اور لا رہا ہے, وہ کچھ اور لا رہا ہے, وہ کچھ اور لا رہا ہے, تو پتہ نہیں ہے کیا. تو یہ چلتا رہے گا مارکیٹ میں, تو یہی ہو رہا ہے. اچھا بھائی, تو ہمیں اللہ کا شکر ہے, میں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں, اپنی رائے کوئی امام حنیفہ کی رائے پر چھوڑ دیتا ہوں. میں یہ سوچ کے چھوڑتا ہوں ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں بھائی, ختم ہو گئی بات, ہماری کیا اوقات ہے یار. میں اپنی رائے پر آپ کو چلانا شروع کر دوں تو پھر آپ فقہ تاریخیہ بن جائے گا, ایک حقیقت ہے نا, فقہ مسعودیہ بن جائے گا. پھر میرے بعد دوسرا امام آئے گا, اس کی اپنی تحقیق ہوگی, وہ اپنی رائے. اچھا یہ لوگ یہ کہتے ہیں ہاں جب سب قرآن و حدیث پر آئیں گے تو یہ امت جمع ہو جائے گی, الگ الگ آرا ہوں گی نہیں, ایک ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوگا بھائی, یہ دماغ سے, ہر آدمی کی کھوپڑی کے سوچنے کا اسٹائل دوسرے سے مختلف, ہر آدمی کے دلائل کو سمجھنے کا اسٹائل دوسرے سے مختلف, ہر آدمی کے اصول مختلف. تو ایسا نہیں ہوگا. یہ جتنی کھوپڑیاں ریسرچ کریں گی, کھوپڑیوں کے جتنے عدد ہوں گے نا اتنے فرقوں کے عدد وجود میں آئیں گے. امت متحد ہونے والی نہیں ہے. جو ہو گئی نا شکر ادا کرو, اسی کو چلاؤ. 4 ہو گئے, 5واں نہیں بننے دو بس, سمجھ رہے ہو. اور چاروں اہل سنت والجماعت ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, ایک دوسرے کو درست سمجھتے ہیں. تبلیغی جماعت میں دیکھو شافی بھی ملیں گے آپ کو, حنبلی بھی ملیں گے. ہم جب دنیا میں جب آسٹریلیا گیا تو میرا جو ویزا جنہوں نے لگوایا ہے وہ تو حنبلی عالم تھے, وہ تو سعودیہ کے پڑھے ہوئے تھے. کوئی بات نہیں, انہوں نے کہا بھائی فقہ حنفی بھی ٹھیک ہے, حنبلی بھی ٹھیک ہے. میرے سارے بیانات ارینج انہوں نے کروائے. کیوں؟ وہ اس کو بھی صحیح سمجھ رہے ہیں, ہم اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ تحقیق کے نام پہ بولو گے یہ غلط ہے تو پھر کوئی ویزا لگوائے گا آپ کا؟ گورے کو بولے گا اس کو نہیں آنے دینا, یہ فقہ حنفی پھیلائے گا یہاں کے, ٹھیک ہے نا. میں بولوں گا ان کو پاکستان نہیں آنے دینا, یہ اپنا فقہ پھیلائیں گے. تو بھائی ہم جب چاروں کو برحق سمجھتے ہیں تو یار وہ ہو جاؤ یہ ہو جاؤ, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو آج محقق ہے نا, جو اپنے آپ کو محقق کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں صحیح ہوں کیونکہ میں تحقیق کرتا ہوں. اور یہ مولوی طارق جو بولتا ہے یہ تو مقلد ہے. مقلد کی نہیں مانو, محقق کی مانو. لیبل بہت خوبصورت, بڑا خاندانی, لیکن ان دلوں میں میرے بھائی جب گہرائی میں گھسو گے نا, ٹائم گزارو گے, کھوپڑی برباد ہونے کے علاوہ اسلاف کا نام تو لگے گا کہ میں سلفی ہوں, لیکن اسلاف سے بدگمانی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ کو لگے گا یہ اسلاف تو سارے بیچارے فارغ تھے, ان کو تو قرآن حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا, یہ تو ایویں ٹائم ضائع کر کے دنیا سے گئے ہیں. اصل کون ہے؟ ہم ہیں. خود اسلاف کے مذہب کو بھی فالو نہیں کرتے. اسلاف میں کوئی بھی 3 طلاقوں کو ایک نہیں کہتا تھا, اور آج جتنے سلفی ہیں اکثر 3 طلاقوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک کہہ رہے ہیں. حالانکہ اسلاف میں ایک بھی نہیں ملتا ہمیں ایسا, ٹھیک ہے نا. نام سلفی رکھا ہوا ہے اپنا, ماننی اسلاف کی ایک. اسلاف میں کوئی ایک دکھا دو جو 8 رکعت تراویح پڑھتا ہو, صحیح سند سے دکھا دو اسلاف میں, کہ ایک دکھا دو جس نے رمضان میں 8 رکعت تراویح پڑھی ہو. لیکن آج جو اپنے آپ کو سلفی کہہ رہے ہیں کتنی پڑھ رہے ہیں؟ اسلاف تو سارے 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے.
حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں سندوں کے ساتھ. تو لیبل بڑے خوبصورت خاندانی قسم کے لیبل لگیں گے. جب آپ عملی لائف میں جاؤ گے, وہ کہتے ہیں ہم اسلاف کے اصول کو فالو کرتے ہیں, کیونکہ وہ قرآن حدیث کو مانتے تھے. عجیب بات ہے, ان کا قرآن حدیث کا نتیجہ کچھ اور نکل رہا تھا, آپ کی تحقیق کا نتیجہ کچھ اور نکل رہا ہے. تو یہ عجیب حساب کتاب ہے. تو خیر, مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.